حسن المسئلہ کیا ہے؟ یہ جو ہم نے کہا نا علماء سے سوال کرنا ہے، تو علماء سے سوال کرنے کا معنی کیا ہے؟ کیا یہ کھلا میدان ہے کہ جو بات مونگا انسان وہ عالم سے پوچھ لے؟ ایسا نہیں. ان اللہ کرہ لکم قیل وقال واضاعۃ السؤال وکثرۃ واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال. جو تین چیزیں اللہ نے ناپسند کی ہیں اس میں سے ایک کیا ہے؟ کثرت سوال، زیادہ سوال کرنا. اس طرح حدیث میں آتا ہے نا فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. پچھلے لوگوں کے، پچھلے قوموں کے ہلاک ہونے کا ایک سبب کیا تھا؟ بہت اوٹ پٹانگ سوال کرنا. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں کہ گائے کا رنگ کیا ہو، گائے کیسی ہو، فلاں فلاں. تو یہ بات طالب علم کو سیکھنی بہت ضروری ہے کہ سوال تو کرنا بہت ضروری ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ حسن مسئلہ کیا ہے؟ اچھا سوال کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تین چار باتیں جو آپ لکھ لیں کہ یہ باتیں اگر ہوں گی تو وہ سوال اچھا نہیں ہوگا. وہ سوال وہ ہوگا جو مکروہ ہے یا جو ممنوع ہے، جسے نہیں کرنا. پہلی بات کہ سوال کا مقصد وہ جدل ہو، وہ بحثہ کرنا ہو، نفع لینا نہ ہو عالم سے. بہت سے لوگ علماء سے سوال کیوں کرتے ہیں؟ بحث کرنے کے لیے. اور یہ بات ہمارے یہاں بہت عام ہے. اکثر لوگوں کے سوال کرنے کا مقصد عالم کی رائے لینا، اس سے فائدہ سمیٹنا نہیں ہوتا، بلکہ سینگ لڑانا ہوتا ہے، ضد پالنا ہوتا ہے، جدال. تو یہ جدل جو ہے یہ مذموم ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اور یہ بات انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ہمارے سبق میں شاید آ جائے کہ جدل جو ہے اصلاً شریعت میں بحث مناظرہ جدل یہ منع ہے. اس کا اصل حکم شرعی جو ہے، اور اس کے جواز کے بعض ضوابط ہیں تب یہ جائز ہوتا ہے. تو اس لیے سوال کا مقصد اگر انسان کا بحث و جدال ہے تو یہ جائز نہیں ہے. دوسری بات کہ اگر سوال کا مقصد تعنت اور امتحان ہے، یعنی خام عالم کو پریشان کرنا ہے یا اس کو عاجز کرنا ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ سوال ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ یہ اس سے پوچھو تاکہ اس کی بولتی بند ہو جائے. چپ کرانا مقصد ہے اگر، تو یہ بھی جائز نہیں. اسے علماء کی زبان میں اغلوطات کہتے ہیں. الاغلوطات، الف غین لام واو اور موٹی طا، الف اور چھوٹی طا، اغلوطات. یہ اغلوطہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بات حدیث میں بھی اس کی معنیت آئی ہے، لیکن حدیث میں شاید ضعف ہے، لیکن علماء کے ہاں بہت معروف ہے بات کہ اذا اراد اللہ ان یحرم عبدہ برکۃ العلم القى علی لسانہ الاغالیط. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو علم کی برکت سے محروم کرتے ہیں تو اس کو اغالیط میں یا اغلوطات میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اغلوطہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے سوال کریں خام خواہ اس کو چپ کرانے کے لیے، تعنت کے لیے، امتحان لینے کے لیے اس کا، کہ میں دیکھوں یہ بہت بڑا عالم بنا پھرتا ہے، اس کا میں پتہ تو کروں اس کتنے پانی میں. تو یہ عالم کیا منصب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا امتحان لیا جائے. متعلم جو ہے وہ عالم سے انتفاع کرتا ہے، فائدہ لیتا ہے، اس کا امتحان نہیں لیتا. اور انہیں غلوطات اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں یہ مشکل مسائل، یعنی من صعاب المسائل ہیں، کہ جان بوجھ کے کوئی ایسا مشکل مسئلہ ڈھونڈ کے لائے کہ کسی طرح یہ عالم جواب نہ دے سکے تو پھنس جائے. تو یہ بات بھی شرعاً جائز نہیں ہے، درست نہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات ہم نے پڑھی کہ اگر مقصد بحث و جدال ہو تو یہ حسن مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات کہ اگر وہ غلوطات ہوں، عالم کو بے بس کرنا، اس کو خاموش کروانا مقصد ہو، تو یہ بھی حسن سوال نہیں. تیسری بات کہ بساؤ کا سوال کا مقصد ہوتا ہے انسان کا اپنی برتری ظاہر کرنا کہ مجھے بھی پتہ ہے، جسے کہتے ہیں اظہار النفس. یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی درست نہیں کہ کوئی بندہ صرف اس لیے سوال کرے تاکہ حاضرین کو پتہ چل جائے یار مجھے بھی بہت کچھ پتہ ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ عموماً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پورے درس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا، وہ صرف یہ کہ خود تھوڑا اپنی ایفیشنسی مارنے کے لیے وہ ایسی مشکل بات ڈھونڈ کے لیں گے، سوال کریں گے تاکہ مجھے خود بولنے کا موقع ملے، میں کچھ اپنا آپ بھی ظاہر کروں. یا وہ خام خواہ سوال کریں گے شیخ صاحب میں نے فلاں کتاب میں فلاں عالم کی بات پڑھی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس نے فلاں کتاب بھی پڑھی ہوئی اور فلاں عالم سے بھی سنا بھی ہوا. تو یہ وہی بندہ کرتا ہے جو علم کی حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے، جو علم کو صرف ظاہراً جانتا ہوتا ہے. یہ استکبار کی نشانی ہے نا، کہ اظہار نفس کے لیے بھی سوال کرنا درست نہیں. چوتھی بات کہ بسا اوقات سوال ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ایسا سوال کرنا بھی درست نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس کی بہت ساری مثالیں سلف کے کلام میں، جیسے کسی بندے نے آ کے سوال کیا کہ کیا شیطان کی بیوی ہے؟ اب وہ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اس کی بیوی تو ہے، قرآن مجید میں شیطان کی ذریت کا ذکر ہے. اب اس نے کہا کہ اس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ اب شیطان کی بیوی ہونے کا اور اس کی بیوی کا نام پتہ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ ہے دنیا یا آخرت میں؟
تو شیخ صاحب نے کیا جواب دیا تھا کہ اور سن ما شہیدنا، کہ اس کی شادی میں تھا ہی نہیں، مجھے کیا پتا اس کی بیوی کا کیا نام ہے۔ تو یہ جو سوالات ہیں نا کہ شیطان کی بیوی ہے یا اس کا کیا نام ہے، اصحاب کہف کے کتے کا کیا نام ہے، فلاں جو بندہ حدیث میں ذکر آیا اس بندے کا کیا نام ہے، ان لوگوں کے نام جاننا، یہ سب باتیں یہ بیکار ہی لب ہے۔ اس سوال کا آپ کو دنیا آخر میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید ہدایت کے لیے اترا ہے نا، اگر آپ اصحاب کہف کے کتے کے نام کے پیچھے لگے رہیں گے تو آپ ہدایت تو نہیں پائیں گے۔ اسی طرح بہت سارے، جیسے اب ایک عالم دین تھے غالباً امام اوزاعی ہیں یا کوئی ہے، مجھے ذہن میں نام نہیں، اب ان سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں ایک بندے نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، اب اس کی کیا سزا ہے؟ ہاں آپ بتائیں کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ یعنی اگر کوئی بندہ تہمت لگائے تو 80 کوڑے ہیں نا اس کو، کیا خواب کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ خواب میں تو انسان بہت کچھ کرتا ہے، خواب میں انسان قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا جائے کیا؟ اب اس نے کہا کہ میں خواب میں فلاں شخص نے میرے پر تہمت لگائی ہے، اس کی سزا بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ آپ اس کے سائے کو 80 کوڑے مار دو۔ یہ صرف یعنی پیچھا چھڑانے کے لیے انہوں نے جواب دیا، یار وہ آپ کے خواب میں جانا تو آپ اس کے بجائے اس کے سائے کو مار دو۔ تو جو اس قسم کے سوالات ہیں نا جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہ بھی حسن مسئلہ نہیں ہے، خواہ خواہ کا سوال۔ چلیں پانچویں اور آخری بات کہ اگر کوئی مسئلہ بھی واقع نہیں ہوا اور فرضی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بھی سوال سے بچنا چاہیے۔ محدثین کے ہاں، صحابہ و تابعین کے ہاں جب لوگ آتے تھے سوال کرنے تو وہ کہتے تھے بتاؤ یہ مسئلہ پیش آ چکا ہے؟ کہتے نہیں پیش تو نہیں ہے، اگر ایسا ہو جائے تو ویسے جب ہو جائے تب آ جانا پھر۔ تو افتراضی مسائل سے کہتے ہیں افتراضی فقہ، تو اس سے بھی عام حالات میں، یعنی اس کا جو عام حکم ہے اصل وہ اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی خام خواہ انسان بیٹھ کے سوچتا رہے اچھا اگر بالفرض ایسا ہو جائے، یہ جو بالفرض والے سوالات ہیں یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اگر وہ معاملہ واقعتاً ہو گیا تو اچھی بات ہے، پھر آپ علماء سے پوچھ لیں، اور اگر نہیں ہوا تو اللہ نے آپ کو بچا لیا اس بات سے، کیوں آپ خام خواہ اللہ تعالیٰ کی حجتیں اپنے اوپر جمع کرتے ہیں؟ تو جو افتراضی مسائل ہیں، فرضی مسائل ہیں، ان میں بھی سوالات کرنا، جوابات دینا، مشغول رہنا، لو کانا کدا لو کانا کدا، اور یہ یعنی عموماً فقہا کے یہاں یہ بہت یہ بات پائی جاتی ہے، علماء نے اس کو پسند نہیں کیا فرضی فقہ کو۔ اس کی یہ خاص حد تک ضرورت ہو سکتی ہے، بسا اوقات اس کے ضوابط ہیں، وہ انشاءاللہ فقہ اور اصول فقہ کا جب آپ کبھی درس لیں گے تو اس میں بات پڑھیں گے۔ لیکن عام حالات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، فرضی مسائل کو جاننا، ان کے پیچھے لگے رہنا، خود سے مسائل گھڑتے رہنا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بھی علم کی برکت سے محرومی کی بات ہے نا، کہ آپ ایک ایسے معاملے پڑھیں جس کا آپ کے عمل سے تعلق نہیں ہے، اور علم کا مقصد یہ عمل کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی پیچھے ہم نے باتیں پڑھی، یعنی سوال کے فائدے کی، کہ سوال کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، تو وہ لازمی شرط کیا کہ وہ حسن مسئلہ ہو، اچھا سوال ہو،